ارے پہلے تو اتنا ہی پوچھو نا کہ مشین کا ذبیحہ حلال ہے، تم تو پیکنگ کی ڈیٹیل بتا رہے ہو، اس کو پیک کیا جاتا لپت، بھائی سیدھی بات بتاؤ مشین کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، اتنا ہی پوچھنا ہے نا آپ کو۔ بیٹھیے تشریف رکھیے۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کم نصیبی کہیے کہ پوری دنیا پہ نظام آ گیا ہے ذبیحہ کا، سب مشین سے ذبح ہوتی۔ اب کیا کرتے ہیں وہ مشین کا ذبیحہ، کیا کرتے ہیں باہر ملکوں میں ایک بٹن لگا ہوا، چھری چلتی رہتی، اب ایک شخص نے بٹن دبا دیا بسم اللہ اللہ اکبر، اب مشین چل رہی، تو جب تک مشین بند نہیں ہوگی وہ بسم اللہ شریف ویلڈ ہوگا اس وقت تک۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جب تک مشین بند نہیں ہوگی، جب مشین بند ہو جائے دوبارہ وہ دبا دے گا بسم اللہ اللہ اکبر، تو جتنے کٹ رہے ہیں وہ سب کے سب حلال ہو گئے۔ یہ کیسے حلال ہو جائیں گے جناب؟ اسی طریقے سے مرغیوں میں آپ دیکھیے کہ وہ پہلے سے اس کو الٹا ٹانگ دیتے، گچھے کی سن، سب میں نے دیکھا جا کر کیا کینیڈا میں امریکہ میں اس طریقے سے وہ آتی ہیں، اور ایک فین چلتا ہوتا اس طریقے سے، جب وہ فین کے آگے آتا تو وہ فین سب کی گردنیں اڑا دیتا اس طریقے سے، اور اس طریقے سے ساری مرغیاں جو ہیں وہ جناب ذبح ہوتی ہیں اور سب حرام کھا رہے ہیں، اور بالکل ان کو کوئی وہ بھی نہیں آتی، بلکہ ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا آپ بھائی بہت مشکلات پیدا کرتے ہو ہمارے لیے جب آتے، اس لیے کہ ہم گوشت کھاتے نہیں۔ وہاں جائے ایک آدمی دیکھ رہا کہ حرام ہے واضح طور پر، تو کیسے کھائے گا آدمی؟ لیکن لوگ عادی بن گئے حرام کھانے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ہالینڈ گیا، ایمسٹرڈم، وہاں کے کچھ ریسٹورینٹ کے کچھ لوگ تھے اور تھے پاکستانی، انہوں نے میری دعوت کی، تو میں نے کہا دیکھیے دعوت تو نہیں کھاؤں گا میں، پہلے بتا دینا چائے پیوں گا۔ کہنے ٹھیک ہے چائے پی لیں۔ تو یہ سارے ریسٹورینٹ والے جمع ہوئے، میرے سامنے انہوں نے اعتراف کیا کہ مولانا آپ جو اسلام بتاتے ہو نا بہت مشکل ہے، رش کا ٹائم ہوتا ہے تو کڑھائی جب ہوتی ہے نا تیل، خنزیر بھی ہم اسی میں تل کے دیتے ہیں، مچھلی بھی اسی میں تلتے ہیں، مرغی بھی اسی میں تلتے ہیں۔ یہ مسلمان بول رہے ہیں اور ہمیں دعوت کر رہے ہیں، اور فرمایا پھر اس کے بعد سنیے کہ مچھلی مرغی خنزیر ایک ہی تیل میں تلا جاتا، کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنا رش ہو جاتا دوپہر کے وقت میں کہ آپ کہیں گے کہ مچھلی کسی اور تیل میں تلو، خنزیر کسی اور تیل میں، مرغی کسی اور تیل، یہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیل جب بتدریجی سیاہ ہو جاتا تو اس کو بھی ہم سنبھال کر کے رکھتے ہیں، میک اپ بنانے والے جو لوگ ہیں، کریم بنانے والے، وہ شیرہ لے جاتے ہیں ہم سے اور اس سے میک اپ کا سامان بنتا۔ کیا بات ہے جناب، دیکھا آپ نے؟ یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ آم کے آم گٹلیوں کے دام، جو حرام جمع ہو رہا ہے اس کو بھی کنستروں بھر کے رکھتے ہیں اور اس سے کریم بنائی جاتی جس کو لوگ منہ پہ لیپا تھوپی کرتے ہیں، تو کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے۔ اب بتائیے وہاں آدمی گوشت کیسے کھائے؟ اچھا اب لوگ سمجھتے ہیں جی آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں مان لو، تو کیا آپ کو چھٹی دے دی جائے حرام کھانے؟ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف، لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں دعا قبول کرتا؟ ان کے پیٹ میں حرام ہے۔ جب پیٹ میں حرام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ میں نے تاریخ میں پڑھا، حجاج بن یوسف یہ کوفے کا گورنر بن کے آیا۔ کوفے میں ایک صوفیہ کی ایسی جماعت تھی، جب کوئی گورنر ان سے مخاصمت کرتا یا تو مر جاتا یا اس کا ٹرانسفر ہو جاتا، تبادلہ ہو جاتا۔ حجاج اتنا کمبخت ہوشیار آدمی تھا کہ حجاج جب کوفے کا گورنر بن کے آیا تو وہاں کے جیسے مشیر وغیرہ بتا دیتے ہیں ایک بازارہ صوفیوں سے ہوشیار رہی کہ یہاں کا ایسی جماعت ہے بد دعا کر دے گی، بڑا غرق ہو جائے گا تمہارا۔ اس نے بتایا کون کون صوفی ہیں، یہ اس نے لسٹ بنائی ان صوفیوں کا۔ بھائی گورنر صاحب نے آپ کی دعوت کی، وہ سب صوفی آ گئے، آنے کے بعد اس نے دعوت کر دی، دعوت کرنے کے بعد سب کو واپس کر دیا، اپنے درباریوں سے کہا اب یہ بد دعا کرتے رہے میری، میں ان کی بد دعا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ موشن کا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں ان کے پیٹ میں حرام داخل کر دیا، حرام داخل کر دیا۔ جب ان کے پیٹ میں حرام داخل ہو جائے تو اب میرے لیے جتنی بد دعا کریں گے کہاں مجھے لگے گی؟ وہ بڑے لوگ صاحب فہم ہوتے تھے اللہ کے بندے۔ تو ایسا بھی ہم نے پڑھا کہ بادشاہ نے صوفیہ اور مشائخ کا امتحان کرنے کے لیے کچھ چیزیں رکھی حلال اور کچھ رکھی حلال اور سب دسترخوان پر رکھ دیں۔ ایک صاحب نظر آدمی کھڑا ہوا، جتنی حرام ڈشیں تھیں وہ سب خلیفہ وقت کے سامنے رکھ دیں، کہا حرام کھانے والوں کے لیے حرام اور طیبوں کے لیے طیب، جتنی طیب ڈشیں تھیں وہ سب صوفیاء کے سامنے رکھ دیں۔ ایسا اہل نظر کہاں سے لائیں؟ تو اس نے حرام کھلا کر کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا کہ تمہاری بددعا اب مجھے نہیں لگے گی کہ تمہارے پیٹ میں حرام داخل ہو گیا۔
تو اب جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں باہر، شاید یہ اسی کا خمیازہ ہے کہ لوگ حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے۔ یورپ میں ایک پورا چھپا ہوا وہ ہے، وہ میرے پاس بھی موجود، جب جاتا ہوں تو اپنے پاس رکھتا ہوں، اس میں سارے وہ کوڈ ورڈ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر دوا پر ہوں، میڈیسن میں ہوں، بسکٹ میں ہوں، ڈبل روٹی پر ہوں، بن میں ہوں، کباب میں ہوں، کسی میں بھی ہوں، یہ لفظ جس میں ہوں گے وہ چیز حرام ہے۔ تو وہ ہم کاغذ اپنے ساتھ رکھ کر اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ ایک صاحب، کوئی ہمیں دوا کی ضرورت پڑی، ایک صاحب بازار سے لے آ، دوسرے صاحب نے جب فارمولا پڑھا، کہنے صاحب یہ دوا مت کھائیے اب اس لیے کہ اس پہ وہ نمبر لکھا ہوا جس میں خنزیر کی آمیزش ہوتی ہے۔ ہر چیز کا حال تو وہاں یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں تو مسلمانوں کو حرام سے بچنا چاہیے جب عام ہو کر کے رہ جائیں۔ اور ایک بزرگ ہمیں ملے، کہنے لگے صاحب شریعت میں تو اباحت ہے، ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہو، تو آپ گوشت پہ کیسے فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ حرام؟ یہ تو شبے میں آپ کہہ رہے ہیں نہ، کہ بس یہی نقطہ آپ نہیں سمجھ پائے۔ وہ سن لیجیے کیا ہے کہ یہ جو گوشت ہے نا، بکرا، بکری، دمبا، مرغی، مرغا، گائے، بیل، بھینس، یہ آپ حلال سمجھتے ہیں نا، یہ اصل میں بنیادی طور پہ حرام ہے، یہ حلال نہیں، یہ بنیادی طور پہ حرام ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اچھا میں آپ سے کہوں گا بتائیے، ایک دمبا ہو جس کی چربی کی چکتی جو ہے وہ لٹک رہی ہو، آپ اس میں سے 1 کلو نکال کر بھون کے کھا لیں؟ نہیں کھائیں گے نا، کیوں؟ تو آپ تو کہیں گے دمبا حلال ہے۔ تو بھائی یہ جانور بنیادی طور پہ حرام ہیں، کچھ شرائط سے حلال ہوتے ہیں۔ یہ جانور بنیادی طور پہ حرام ہے، کچھ شرائط سے حلال ہوتے، اور شرط کیا ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے یہ کہہ کر ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر، اب یہ جانور آپ کے لیے حلال ہوا۔ تو بنیادی طور پر یہ جانور حرام ہے۔ یہ اصول یہاں مت لائیے گا کہ اصل شے میں اباحت ہے، نہیں، یہ اس کے لیے ہے جیسے ٹنکی میں پانی آپ وضو کر رہے ہیں تو بلا وجہ شبہ کر رہے ہیں کہ ٹنکی میں چوہا گر گیا ہوگا، ہمارا وضو نہیں ہوا، یہ ایسا شبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، تو یہ ہے وہ کہ بنیادی طور پر جو چیز، اب یہ جا نماز ہے، کوئی صاحب چٹائیاں اٹھا دے، کہتی ہیں تو بچے آتے رہتے ہیں، اسے کسی نے پیشاب کر دیا ہوگا، تو سارا اسلامی خطر میں پڑ جائے گا۔ مگر وہ جس میں اصل شے میں اباحت ہے، اور گوشت اصل میں حرام ہے اور چند شرائط سے حلال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے۔ اور بنیادی طور پہ اگر بکرا حلال ہے، کس کا بھی پکڑ کر حلال کر کے کھا جا، کیا حلال ہو جائے گا؟ تکبیر بھی پڑھ کے ذبح کرو تو کسی کا بکرا محلے میں سے لے آؤ، کیا حلال ہو جائے گا وہ؟ تو اس کے شرائط ہیں، اس شرط میں یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے، اب جانور حلال ہوگا، سمجھ گئے؟ اور اس میں پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ ایوب خان کے دور میں یہاں ایک پلانٹ لگ گیا تھا، تقریباً 60-61 کی بات ہے، بھینس کالونی میں، یہ جھٹکے کے گوشت کا۔ یہ تو ہمارے جیسے فقیروں نے، علماء نے ایک ادھم کیا، ایک جلوس نکالے، اور جناب اس کے بعد میں وہ اٹھایا گیا۔ اس کا ایک ڈائریکٹر تھا مذہبی امور کا جس کا نام فضل الرحمان تھا، وہ کمبت یہ پلانٹ لا کے اس نے لانڈی میں لگا دیا تھا کہ یہ مشین سے اب ذبح ہوگا، یہ قصائیوں کو فارغ کر دیا جائے۔ وہ تو اللہ کے کرم سے پاکستان میں جان چھوٹ گئی۔ اب اگر خفیہ طور پر کہیں کچھ ہو رہا ہو، یہ تو بہت کچھ ہم نے سنا۔ بڑی بڑی ہوٹل والے ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو مری ہوئی مرغی بھی لگا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، کون کھائے گا شیریٹن میں، اس میں اس میں، یہ تو بڑے لوگ ہیں نا سب، تو یہ کائے کے لیے ان کو یہ فکر ہے؟ بس سب کھائے جاؤ، جو کچھ سامنے آؤ۔ یہ پوچھ لیں آپ جتنے مرغی بیچنے والے، چپ چاپ سے پوچھے گا، آپ کہے بھائی کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں لگا ہوا، بتا دو، یہ خود اعتراف کر دیں کہ مری ہوئی مرغی جو ہے ہم اس دام میں بھیجتے ہیں اور زندہ اس دام میں بھیجتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے طور پر جتنا بچ سکتے ہو بچیں۔ پھر یہ سمجھیں ہم آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جب آدمی کے گوشت میں حرام جاتا ہے پیٹ، تو وہ اس بدن کا جز بن جاتا، اور جو حرام کھانے سے بدن کا جز بنے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ دال اور سبزی کھانے سے آدمی مر نہیں جاتا، ہاں یہ بھی سن لیجیے گا، کہیں شبہ ہو اب مت کھائیں گوشت، اپنے سامنے ذبح کریں، مت کھائیں ایسا گوشت، آپ دال سبزی کھائیں، کون منع کرے گا آپ کو دال سبزی سے؟ دنیا بھر میں یہ موجود ہے، سارے سلاٹر ہاؤس میں نے دیکھے، مجھے کہیں بھی عزیزان گرامی مطمئن نہیں ہوا، کہیں دیکھ ایک ہتھوڑا وہ آن کر گائے کے سر پہ پڑتا ہے، وہ لیٹ جاتا، اب اس کو ذبح کرتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھا ہے، جب ذبح کیا جائے اس میں سے خون ایسے نکلتا جیسے لوٹے میں سے پانی گرتا،
آپ قربانی کرتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں ہم کیسا نکلتا فوارہ مارتا ہوا خون کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے، ویسے فوارہ میں کیوں نہیں نکلتا؟ ویسے کیوں نہیں نکلتا خون؟ اس لیے کہ مر جاتا جان۔ پھر ایک طریقہ یہ کہ اس کو گولی مارتے ہیں سر میں گولی مارتے ہیں تو گائے گر جاتی، اب اس کو لا کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں، اب اس کا خون بھی دیکھتے ہیں بالکل اس طریقے سے چلتا۔ ہم نے پوچھا، کہنے لگے بے ہوش ہو جاتا۔ فرض کیجئے کسی کو آپ نے گولی ماری، گولی مارنے کے بعد اس کو قابو کرنے میں آسانی ہوتی، لیکن اگر اس میں حیات کے رمق باقی نہ کچھ ذرا سا حیات کے رمق باقی اس کو ذبح کر دیا جائے، اب تو وہ حلال ہو جائے گی۔ جیسے عموماً لوگ شکار کرنے والے 4 نمبر کا کارتوس ہوتا، اس میں بہت زیادہ چھرے ہو، مرغابیاں بیٹھی ہوئی پرندے، ایک کارتوس میں فائر کر دیں 12 بور سے آپ 25 پرندے جو ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اب آپ اس کو ذبح کرنے جائیں وہ تو جب تک تو مر جاتے ہیں، مگر شکاری سارا کھا جاتے ہیں ذبح کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے فائر کر دیا نا تو گویا سارے جانور ذبح ہو گئے، سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے کھا لیں۔ بھئی یہ جانور تڑپتے ہوں، اب آپ ان کو ذبح کریں تو تب جانور حلال ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ اس طرح حلال نہیں ہوگا فائر کر دیں آپ 15 مرغابیاں مر گئیں تو اس کو ذبح کر کے آپ کھا جائیں، یہی۔ بلکہ بلوچستان میں تو جنگلی چوہا کھایا جاتا، جنگلی چوہا جس کے اوپر کانٹے ہوتے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جنگل میں شکار کر کے رات بھر ڈیرا لگاتے ہیں، بوٹی لگاتے ہیں، جیسے وہ کیا کہتے ہیں کباب جیسے تل کے کھاتے ہیں، اس طریقے سے کہا۔ حالانکہ جنگلی چوہا ہے جس کو ہم نے تلاش کیا عربی میں، لغت میں، منجد میں، اس کو عربی میں دلدل کہتے ہیں، اور اس کو باضابطہ شریعت نے حرام کیا اور سارے لوگ شکار کر کے کھا رہے ہیں اس کو۔ تو ہمیں کھانے کے معاملے میں حرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے، مسلمان کی شان یہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود۔ ارے پہلے تو اتنا ہی پوچھو نا کہ مشین کا ذریعہ حلال ہے، تم تو پیکنگ کی ڈیٹیل بتا رہے ہو۔